وہ پڑھا کریں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور اسی طرح بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور اس کے بعد اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، یہ 7 دفعہ پڑھیں تو انشاءاللہ دعا کریں اللہ ہم کو فرما بردار بنا دیں گے۔ روزی میں آپ نے جو استغفار کا وظیفہ پڑھا، میرا بھائی یہ تو جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا آپ ہے، جتنا گل ڈالو گے میٹھا ہوگا، کم از کم 1000 دفعہ تو پڑھو نا۔ میرا دوست قادیانی ہے، مجھے فون کرتا ہے، دیکھو دنیا داری کا رابطہ ہو سکتا ہے، دلی تعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ منکر ختم نبوت ہے اور مرتد ہے۔ میری بیوی نافرمان ہے، میں نے بہت سمجھایا ہے، میرا بھائی آج کل کے حالات میں ہم جو گزر رہے ہیں نا، یہ بڑا ابتلا اور فتنے کا دور، اس کے لیے بھی یہی حل ہے کہ ہر روز 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھا کرو، اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کیا کرو کہ یا اللہ میری بیوی کو حیا دے اور فرما بردار بنا دے، صالحہ بنا دے، اس کو نافرمانی سے اور بے حیائی سے اور گندے گانے سننے سے بچا لے۔ میرے دوست کا اب وسید کا آپریشن ہوا ہے، جب وہ کبھی نیچے ٹیشو ہے لگاتا ہے، کوئی حرج نہیں میرا بھائی، وہ مجبور ہے، بیمار ہے، وہ نیچے پن پر باندھ لیا کرے، ہر نماز کے لیے وضو کرے اور پڑھتا رہے۔ کہتے جی میرا گھر پہلے گاؤں میں تھا، میں نے بیچ دیا، اب 200 کلومیٹر دور اسلام آباد آ گیا ہوں، اگر میں گاؤں جاؤں نماز قصر پڑھو گے، رکھا ہی کیا تم نے، اور سب بیچ دیا، گھر رہا ہی نہیں۔ عصر کے بعد اور فجر کے بعد افضل یہ ہے کہ نماز نہ پڑھو۔ گو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نماز جو یعنی ضروری جیسے طواف کے بعد کی 2 رکعت، وہ کہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہو، یا تحیت المسجد ہے کہتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے، ورنہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ نہ پڑھیں۔ لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً کوئی نماز نہ پڑھو، کیونکہ ایک صحیح حدیث ہے لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ اگر کوئی بھول کے طواف میں نامہ استلام کر دے کچھ نہیں ہوتا، نماز کھڑی ہو جائے، اگلی صف میں اگر جگہ پہ اسی کو پر کرے۔ ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہے جس میں شیعہ بھی اذان دیتے ہیں اور سنی بھی اذان دیتے ہیں، نماز تو جائز ہے، اور وہ دونوں اپنی اپنی جماعت کراتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ اہل سنت کو اپنی الگ عبادت گاہ بنانی چاہیے۔ قبرستان میں داخل ہونے کا جب داخل ہوں تو کہیں السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاصل یغفر اللہ لنا ولکم۔ بریلویوں کے ساتھ قربانی میں مل کے کرنا جائز، بھائی لفظ بریلوی یاد کر لیا آپ نے، بریلویوں میں بڑے بڑے علماء حق گزرے ہیں، بریلی تو ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے رہنے والے جو تھے وہ سب بریلوی، سید احمد شہید، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر واقعتاً وہ مشرک ہے، غیر اللہ کا سجدہ جائز سمجھتا ہے، غیر اللہ کی نظر نیاز، اس کے ساتھ قربانی میں شرکت نہ کرے۔ صرف بریلوی ہونے کا کیا ہے، کئی دیوبندی ہیں جو بدعتی ہیں، حالانکہ وہ دیوبندی ہیں، دیوبند بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ دیکھنا تو یہ پڑے گا کہ اس کا عمل سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔
کہتے ہیں جی کہ ایک بندے نے ایک قبر پہ جا کے قبر والے سے بیٹا مانگا، تو قبر کے ساتھ ایک درخت بھی تھا، سال کے بعد بچہ پیدا ہوا، اس کی ران پر جو ہے وہ درخت کا نشان بھی تھا۔ یہ شرک ہے اور کفر ہے، شیطانی تصرف، شیطان ایسے تصرف کرتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے قبر والے نے دیا۔ اچھا، جو کافر انگریز قبر پہ نہیں جاتے، ان کے تو بڑے خوبصورت بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں؟ وہ کون سی قبر پہ جاتے ہیں؟ وہ ہمارے ایک پرانے دور میں نے تو بچپن میں دیکھا تھا ان کو، بابا شیرن کہتے تھے اس کو، وہ جلسوں میں آ کے سادہ طرز پہ سرائکی میں یعنی وہ نظم پڑھتے تھے، تو وہ اس میں یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی یہ کتی کے زمین کی منت مانتی ہے کہ اس کو 7 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو بتاؤ، تم تو ایک کے لیے بھاگ رہے ہو نا، وہ تو کہیں نہیں جاتی اور 7 بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جاؤ نہ جاؤ، لکھا ہے تو ملے گا، نہیں لکھا تو الٹے لٹک جاؤ قبروں پہ، کچھ نہیں ہوگا۔ جنازے میں 1 سلام بھی جائز ہے اور 2 سلام بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 2 سلام میں ثواب زیادہ ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے بچہ پیدا کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں مادہ اس کے خاوند کا ڈالا جائے۔ اگر کسی اور مرد کا مادہ ڈالو گے تو وہ تو بچہ حرامی ہے۔ پھر ایک عورت کے چپل گم ہو گئے، باہر جو چپل پھینک دیں بیکار ہو جائیں وہ لے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے اپنے چپل کپڑے باندھ کے آگے رکھو۔ میرا بچہ قرآن یاد کر، اللہ ہر بچے جو پڑھ رہے ہیں ان سب کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرما، جو حفظ کر رہے ہیں ان کو صحیح معنی میں حافظ بنا، اور پھر قرآن پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ کہتے ہیں ہم نیچے طواف کر رہے تھے، انہیں نیچے بند کر دیا، ہم اوپر چلے گئے، وہیں سے ہم نے شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی سودا کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، بعد میں پریشانی ہوتی ہے، وہ پیسے بھی اس کو نہیں ملتے، توبہ کر لے، کسی کو نہ دیا کر، اسی کو دے جو نقد دے۔ میرا بچہ بیمار ہے، اس کے دل کا والو جو ہے، اللہ پاک شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے بعد یہ میرے شوہر نے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دیا، لیکن وہ ابھی تک اسی گھر میں ہے بچوں کے لیے، وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میری بیٹی یہ بتائیں کہ چھوڑ تو دیا، طلاق 1 دی تھی، 2 دی تھی، 3 دی تھی، اگر 1 اور 2 دی تھی پھر تو نکاح ہو سکتا ہے، 3 دی تھی پھر نہیں ہو سکتا جب تک وہ کسی اور جگہ شادی نہ کرے۔ زندہ شخص کے لیے کوئی طواف عمرہ نہیں، اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کرو۔ والدین ضعیف ہیں، ان کے لیے ضرور کرو۔ اگر ہم مدینہ منورہ میں جائیں تو کیا عورتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ سلام پڑھ سکتی ہیں؟ ہاں پڑھ سکتی ہیں، بی بی عائشہ پڑھتی تھی۔ حرم کے حدود میں تصویر اتارنا، کہیں بھی اتارنا ٹھیک نہیں ہے۔ پیشاب کے ساتھ قطرے آتے ہیں تو وضو دوبارہ کرنا ہوگا، اگر وضو کے بعد بھی آتے ہیں تو کرنا ہوگا، لیکن ہر نماز کے لیے نہیں آتا۔ حرم میں نماز کے وقت عورتیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، اللہ ہدایت کرے، اور کیا کریں، حنفی مسلک میں نماز نہیں ہوتی۔ قضا جو ہو گئی نمازیں بالکل پڑھے، توبہ بھی کرو، پڑھتے بھی رہو۔ قرض بہت ہو گیا ہے، استغفار پڑھو۔ کہتا ہے کہ لوگوں نے احرام باندھا ہوا ہوتا ہے اور ان کی چادر جو ہے وہ ناف سے نیچے ہوتی ہے، تو ان کا نہ وضو ہوتا ہے، نہ طواف ہوتا ہے، نہ عمرہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ننگے ہو رہے ہیں، وہ تو عورت کھلی ہوئی ہے۔ ایک دوسرے کو بتایا کرو، ایسا کوئی دیکھو بھائی چادر اوپر کر دو۔
اگر کوئی شخص رات کو کوئی بات سوچ رہا ہو اور خواب میں تلوار نظر آ جائے، تلوار لے کے نکل پڑو باہر، کافروں سے جا کے جہاد کرو، ایسے خواب تھا بس۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والی روایت ضعیف ہے، چلو روایت تو ہے نا، یہ تو مانتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ہمارے جاننے والے تبلیغی جماعت ان کے بڑوں کے بارے میں غلط باتیں کرتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے انبیاء کو لوگ ساحر کہتے رہے، شاعر کہتے رہے، مجنون کہتے رہے، جھوٹا کہتے رہے، تو پھر بزرگوں کو کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں جی 8 تراویح ہیں، اور جمعہ کی دوسری اذان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ اگر حضرت عثمان کا عمل بدعت ہے تو اس مولوی کا کہنا سنت ہے؟ حضرت عثمان خلیفہ راشد ہے، اور حضور نے فرمایا کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ نسوار کے ساتھ فلاح ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے، اللہ عالم۔ میرے ساتھ ایک دیندار نیک بندے نے دھوکہ کیا ہے، اللہ آپ کی مشکل حل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے کہ وہ آپ کا نقصان پورا کر دیں۔ میرے 5 بیٹے ہیں ماشاءاللہ، اللہ سب کو صالح بنائے، اچھا بنائے۔ حرمین و شریفین کی فضیلت بیان ہوتی رہتی ہے۔ اگر کوئی بندہ مدینے سے آئے اور عمرہ نہ کرے دم پڑ جائے گی، چونکہ مدینہ پاک میقات ہے۔ البیک کا گوشت کھانا جائز ہے، مجھے نہیں پتا بھائی کہ ان کی مرغی کہاں سے ہے، مقامی ہے یا باہر کی، اللہ عالم۔ احتیاط یہی ہے کہ نہ کھائیں۔ میں نے یہی سنا ہے لوگوں سے کہ وہ برازیل سے آتی ہیں مرغیاں، اللہ عالم۔ کیونکہ اگر باہر کے ملک سے آتی ہیں تو وہ کون سا ہمارے لیے ذبح کریں گے؟ طواف کر رہا ہوں، جنازے کی نماز ہوئی، جنازہ پڑھ لیں، پھر اسی جگہ چلتے رہیں طواف میں، نہ بھی پڑھیں تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ جنازہ فرض کفایہ ہے۔ حضور کی داڑھی سینے مبارک ہوتی، یملأ صدرہ، اس سے نیچے نیچے۔ رفع یدین کے بارے میں ترمذی شریف یا کوئی حدیث کی کتاب کھول لیں، اس کو پڑھیں تو اس میں وہ حدیثیں بھی ہیں جن میں رفع یدین کرنے کا حکم ہے، وہ حدیثیں بھی ہیں جن میں رفع یدین نہ کرنے کا حکم ہے۔ اور دوسرا ان سے پوچھا کریں کہ بھئی صحیح حدیث ہے، البخاری کی ہے، کہ سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین ہے، وہ تم نے کیوں چھوڑ دی ہے؟ ایک تم نے چھوڑ دی، ایک ہم نے چھوڑ دی، جھگڑے کی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ شفافے کی بہت ساری دلیلیں منسوخ ہوتی ہیں، اللہ عالم۔ وہ بڑے لوگ تھے، ان کے بارے میں ہم زبان کھولتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے خود امام شافعی کے 2 قول ہیں، پہلا قول خود بخود ختم ہو گیا، قول قدیم، قول جدید۔ امام احمد بن حنبل کے تو کبھی کبھی ایک مسئلے میں 10 قول ہوتے ہیں، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ رکن یمانی پہ ہاتھ لگائیں، ہاتھ لگانے کا موقع نہ ہو تو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، بال کاٹنے سے پہلے غسل کیا، پھر بال کاٹے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر خوشبو والا صابن استعمال کیا دم پڑ گئی۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع نہیں ہوتا، روڈ پر یا باہر سین میں نماز پڑھتے ہیں، 1 کا لاکھ تو انہیں بھی ملے گا، لیکن اگلی صفحے نظر آئیں گی تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں حضور نے، میں نے کہا ہے کہ بس حدیث پڑھ لو رفع یدین کے بارے میں۔ لڑکا لڑکی شادی کو تیار ہے، ماں باپ نہیں مانتے تو نہ کریں، کیونکہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ولی باپ ہے، اس کی رضامندی کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا، لا نکاح الا بولی ہے۔
وہ تو امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کر لیا تو اس نے گناہ کیا، حدیث کی مخالفت کی، لیکن زنا نہیں کہیں گے، نکاح تو کیا ہے، لیکن ایسے نکاح کا کیا فائدہ جس میں جھگڑا ہو؟ بالکل والدین کی مرضی سے کریں۔ فجر کی نماز کے وقت ہماری فلائٹ ہے، جہاد میں پڑھ لیں، نہ پڑھ سکیں تو قضا پڑھیں۔ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پہلی مسجد مسجد قباء ہے، آپ غلط سنتے آ رہے ہیں، پہلی مسجد مسجد الحرام ہے، مدینے کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے، پہلے مسجد الحرام ہے، پھر مسجد اقصیٰ ہے۔ لوگ سب میں کھڑے رہتے ہیں اور ہنستے رہتے ہیں، امام آنے پہ اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں؟ سلام کرنا درست ہے، اگر بیٹھا ہے تو کر سکتے ہو، نماز پڑھ رہے ہیں تو نہ کرو۔ امام کے پیچھے زور سے آمین کہو تو جائز ہے، آہستہ کہو تو جائز ہے۔ حنفی مسلک میں آہستہ ہے، چونکہ آمین کا معنی ہے اللہم استجب، تو یہ دعا ہے، تو دعا کا فلسفہ یہی ہے کہ وہ آہستہ ہو۔ کہتے تھے کہ اب ابابیل یہاں ہیں، میں نے کو پنجرے میں رکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا بے وقوف، وہ اس وقت آئے تھے چلے گئے، کہاں ہیں ابابیل؟ حنفی مسلک میں ہوں، طائف میں امامت کرتا ہوں، نماز حنبلی مسلک پر پڑھاتا ہوں، تو تنخواہ نہیں ملے گی، نہیں پڑھاؤ گے نا، مجبوری ہے، کرتے رہو۔ امام احمد حنبل بھی تو ایک امام تھے، کہاں ہے؟ میرا گھر حرم قریب کے نکاسہ میں ہے، گھر کے چھت میں بہت سارے کبوتر آتے ہیں، ان اب کبوتر کو پکڑ کے کھا سکتے ہوں، حرم کے اندر پکڑو گے کبوتر؟ بس اب یہی کام باقی رہ گیا ہے کہ حرم کے کبوتر پکڑ کے بیچو اور کھاؤ، بالکل حرام ہے حرم میں پکڑنا، حدود حرم کے باہر جا کے لیا۔ حضور پاک نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پیا ہے، لیکن ہمیشہ بیٹھ کے پیتے تھے، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں حضور نے کھڑے ہو کے اس لیے پیا کہ کنویں پر پانی تھا، بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، مجبوری تھی۔ بہرحال کھڑے ہو کے پینا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ بیٹھ کے پیئے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم مذہب الباس رب الناس، اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک، اللہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین۔ اللہم من ارادنا واراد اہلنا ودیننا وبلادنا بسوء فاسقل بنفسه، اللہم اجعل قیدہ فی نہرہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ اس عاجز پہ بھی رحم فرما اور ساری بیماریاں اور تکالیف دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کے خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنے بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو ہر فتنہ سے محفوظ فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جو مسلمان مظلوم فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک